الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله المولانا العظيم. سورہ الاحقاف. حامیم اتارا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور ایک مقررہ وقت کے لیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض تو دکھاؤ انہوں نے کیا کچھ زمین میں پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماء یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے. ائتونی بکتاب من قبل اس سے پہلے کتاب میں کوئی اگر تمہارے پاس دستاویز ہے تو لے آؤ. ھذا او آثارا یا کوئی ہمیں اور نشانی دکھا دو من علم کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کے علاوہ. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سنے گی، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے. وهم عن دعائهم غافلون اور وہ ان کی دعاؤں سے غفلت میں ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ اور جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ ہوں گے ان کے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. جن کو یہ پکارتے ہیں نا، ایک تو اپنی دعائیں اور پکار ان تک نہیں پہنچا سکتے، اور کل قیامت کے دن جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، انہیں اپنی پڑ جائے گی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات بینات واضح. قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للحق لما جاءہم اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آئی. ھذا سحر مبین کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. ام یقولون افترا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، بنا کے لایا ہوا ہے. قل ان افتریتہ تو کہہ دیجئے اگر میں نے اسے بنایا ہوتا فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کوئی بھی چیز یعنی میرے پاس نہ ہوتی. وہ اعلم بما تفیضون فیہ وہ جانتا ہے تم جو لگ کر رہے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم تو وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا رحم کرنے والا. قل ما کنت بدعا من الرسل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں کچھ نیا لے کے آؤں رسولوں کی طرف سے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما یوحی میں تو وہی چیز لے کے آیا ہوں جو جس کی مجھے وحی کی گئی ہے الی میری طرف. وما انا الا نذیر مبین اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو. وشاہد شاہد من بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں گواہی دینے والے نے گواہی دی تھی علی مثلہ ایسی ہی. آمن واستکبرتم
وہ ایمان لایا اور تم نے غرور کیا۔ اس شخص کی طرف اشارہ ہے جو ایمان لایا تھا، رجل مومن، ہاں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل ساری کی ساری یعنی فرعون کا دربار منکر ہو گیا تھا اور وہ ایک ایمان لانے والا ایمان لے آیا تھا، تو میں تمہارے درمیان تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں۔ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر ہم یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو کوئی بھی ہم سے اس میں پہل نہ کرتا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور یہ نہیں ہدایت پائیں گے اس کے ذریعے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ كَرِيمٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا سری جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور ان سے پہلے ان کے پاس آئی کتاب موسیٰ کی کتاب جس نے راہ دکھائی اور رحمت بن کر اتری ان پر۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب مصدق لسان عربیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈر سنائے ان گناہ گاروں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے نیکی کرنے والوں کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، فلا خوف علیہم، ان پر کسی ڈر کا موقع نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہیں انہیں غمگین، نہیں ان کے لیے غم کا موقع ہے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ جنت والا ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا یعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین سے حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کا حمل اٹھایا تکلیف سے، اور پھر جب اس کو جنا تو تب بھی تکلیف اٹھائی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا یہ 30 مہینے کا سارا دور ہے۔ 2.5 سال۔ ایک شخص آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، بلکہ حضرت عمر کے دور کا شاید واقعہ ہے، شاید کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میری شادی ہوئی ہے 6 مہینے ہو گئے اور میری بیوی حاملہ بھی ہوگی اور بچہ بھی جن لیا، تو یہ تو مجھے میرا نہیں لگتا۔ ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ بچہ تو 9 مہینے کا ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو رائے ہوگی یا ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ دوسری طرف ہی جانا تھا کہ یہ اس نے بدکاری کی ہے۔ لیکن اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا انہوں نے وہ دیا کہ وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ ہے 30 مہینے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بچے کو 2 کامل سال دودھ پلاؤ۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل 6 مہینے کا ہو سکتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، تو پھر وہ اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا کہ نہیں یہ ممکن ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے نتیجے میں ممکن۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوا اور قوت کو پہنچا، وَلَبَلَغَ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو گیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے کہا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا،
تو نے جو مجھ پہ کی، وعلی والدی اور جو میرے والدین پہ کی، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ جس سے تو راضی ہو، واصلحنی فی دینی اور میرے دین میں میرے لیے اصلاح کر دے، انی تبت الیک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا یہ وہ لوگ ہیں جن سے قبول کریں گے ہم ان کے اچھے کام، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ اور یہ جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون سچا وعدہ ہے ان سے جو ان سے کیا جاتا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اور وہ بھی ایک کردار ہے جس نے کہا اپنے والدین سے کہ میں بیزار ہوں تم دونوں سے، اتعداننی کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اور وہ ماں اور باپ اس سے فریاد کرتے ہیں، للہ وہما یستغیثان اللہ للہ اللہ کے لیے، ویلک باز آ جا، آمن امن سرے، ان وعد اللہ حق بے شک کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی والدین اسے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ مجھ سے سلوک کر، لیکن یہ ان سے زیادتی کرتا ہے، وہ اس سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے باز آ جا، لیکن وہ باز نہیں آتا، وَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور کہتا ہے یہ ساری گھسی مٹی باتیں ہیں جو تم ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر سچ ثابت ہوا ہمارا قول ان سے پہلے بھی امتوں میں، من الجن والانس جنات اور انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین کہ یہ سارے کے سارے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ تو اوپر مثال دی گئی والدین کے ساتھ احسان کی اور بتایا گیا کہ تمہاری ماں نے تمہیں بڑی تکلیف اٹھائی تمہارے حمل کے وقت بھی اور تمہیں جننے کے وقت بھی، اور پھر 2 سال تمہیں دودھ بھی پلایا، تو پھر اس کے بعد 2 کردار دکھائے، ایک کردار وہ ہے جس نے اس حق کو پہچانا اور والدین کی پوری تکریم کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہوا، اور دوسرا وہ ہے جس نے نافرمانی کی اور والدین پر زیادتی کی اور انہیں ستایا یہاں تک کہ وہ فریاد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ 2 کردار ہیں ہمارے سامنے، ایسا ہی ہاں جی جی یہ عام سننے میں آتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ تم کیا چیز سے، تم تو تھے ہی نہیں، ہماری وجہ سے آئے ہو، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ان کے لیے درجے ہیں، یہ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے کہیں کا پڑھا اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ بچے کو صرف دینی تعلیم دلوائیں گے نا تو ایک وقت صرف دنیاوی تعلیم تو پھر آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈر رہے ہوں گے کہ اس سے یہ بات کی جائے یا نہ کی جائے، مائنڈ نہ کر لے، اور اگر اسے دینی تعلیم بھی ساتھ دلائیں گے نا پھر وہ ڈر رہا ہوگا کہ یار والدین کے سامنے یہ بات کروں یا نہ کروں، ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ دین ہے جو بچوں کو والدین کی وہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فطرت یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی ہے، وہ کر نہیں سکتے۔ جی ہاں بالکل، وہ اب وہ ریوارڈ کا اس وقت جب وہ کھاتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ انہیں خیال نہیں ہوتا، انہیں ریوارڈ کا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اپنے اس لیول پہ آتا ہے تو پھر اسے ریوارڈ کا خیال ہوتا ہے۔ اچھا لیکن ایک اور بھی بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فطرت رکھی ہے انسان کی کہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، یعنی جس طرح ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے نا، ہماری اولاد کو ان کی اولاد کی فکر ہوگی،
وہ اوپر نہیں دیکھیں گے، وہ اس میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ اوپر کو بھول جائیں گے. تو یہ ہے امتحان. اب انہیں اپنی اولاد کو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یار میرے والدین کو. عادل صلاحی یہ عرب گلف نیوز میں لکھتے تھے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ لازمی ہے کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں ذرا تنگ دست آدمی ہوں اور میرے 3-4 بچے ہیں اور میرا خرچ مہینے کا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، ان کی ضروریات ہے، اسکول ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرے پاس بچتا نہیں ہے کہ میں اپنے والدین پہ خرچ کروں، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ تو اس نے کہا تم نے سوال غلط کیا. تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ میں تنگ دست آدمی ہوں اور میرے پاس کم وسائل ہیں، وہ سارے کے سارے میں والدین پہ خرچ کر دیتا ہوں اور بچتا نہیں ہے کہ بچوں پہ خرچ کروں، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ کیا تمہاری ترجیح بدل گئی ہے؟ تم نے ترجیح بنا لیا پہلی بچوں کو اور بیوی کو، پہلی ترجیح تمہارے والدین ہے، ان سے بچے تو پھر ان پر خرچ کرو. تو یہ ہے اصل میں دین کا. ہاں آج کا رول ہے. ہاں وہ لو اس میں نا ایک چھوٹا سا ہاں اور لو اس میں والدہ کو تو کچھ اس کے بعد ملنے جا رہا ہے، اس کا جو پریشانی تو نہیں ہے، کہتے نہیں بڑی خوشی ہوں میں، بس ایک پریشانی ہے کہ اے سی لگوا دیں. آپ کو اے سی پسند ہی نہیں ہے، آپ کو پنکھے بڑی مشکل سے بیٹھے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن وہ اے سی کے بغیر نہیں رہتا. تیرے بچے جب کوئی سونے آئے گا نہیں نہیں. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان کے لیے درجات ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کو پورے بدلے دیے جائیں گے ان کے اعمال کے اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ لائے جائیں گے آگ پر. اذهبتم طیباتکم، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے مزے ضائع ہو گئے فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی کے، واستمتعتم بها، اور تم نے اس کو برت لیا. فالیوم تجزون عذاب الہون، تو آج تمہیں سزا ملے گی ذلت کے عذاب کی. بما کنتم تستکبرون، اس لیے کہ تم غرور کرتے تھے فی الارض، زمین میں، بغیر حق، بغیر حق کے، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو اپنے بھائی عاد کو، اذ انذر قومہ، جس نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں. وقد خلت النذر، اور اس سے پہلے گزر چکی ہیں ڈراوے کی باتیں، من بین یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس سے پیچھے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ بندگی کرو مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو کہتے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بہکا دیں ہماری الہوں سے، معبودوں سے. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو آپ لے آئیں جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہم سے اگر آپ سچے ہیں، یعنی عذاب لے آئیں. قال انما العلم عند اللہ، تو کہا انہوں نے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وأبلغ ما ارسلت به، اور میں تو صرف اسی کو پہنچاتا ہوں جو میری طرف پیغام بھیجا جاتا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر دیکھا انہوں نے کہ ان پر بادل چھا گیا ہے تو انہوں نے اپنے برتن اس کے سامنے کر دیے. قالوا هذا عارض ممطرنا، اور کہتے ہیں یہ بادل ہے ہم پر برسے گا. بل هو ما استعجلتم به الريح، بل هو ما استعجلتم به، لیکن یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب. ریح فیہا عذاب علیم، ایک سخت آواز جس میں دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربها، جس نے اکھاڑ پھینکا ہر چیز کو تیرے رب کے، ان کے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، بس صبح ہوئی تو کوئی ایک گھر بھی ان میں ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی بندہ نظر آتا ہو. كذلك نجزي القوم المجرمين،
تو اس طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہیں ایسے ہی گھروں میں رہائش دی تھی جیسے کہ تم رہائش پذیر ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، اور ان کے لیے انہیں آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، اور کان دیے تھے سننے کے لیے، وَأَفْئِدَةً، اور دل دیے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، تو ان کے کانوں نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا، اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتهم، اور نہ ہی ان کی دلوں نے، من شیء، کسی بھی چیز کا، الا كانوا يجحدون بآیات اللہ، وہ جھگڑتے تھے اللہ کی آیات میں، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور الٹ گئی تھی وہ ساری چیزیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا جتنی بھی آس پاس کی بستیاں ہیں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم بار بار تمہیں یہ آیات سناتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو پھر کیوں نہ مدد کی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنائے تھے، بل ضلوا عنہم، لیکن وہ تو گم ہو گئے ان سے، وذلك افکہم، اور یہ جھوٹ تھا، وما كانوا يفترون، اور وہ ایسے جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب متوجہ ہوئے آپ کی طرف جنات میں سے ایک گروہ جو سننے لگے قرآن، فلما حضروه، جب وہ وہاں پہنچ گئے، قالوا انصتوا، تو کہنے لگے چپ رہو، فلما قضی، جب آپ نے قرآن پڑھنا ختم کیا، ولوا الی قومہم، تو وہ اپنی قوم کی طرف مڑ گئے، منذرین، ڈر سنانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، تو وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی جگہ پر رات کو قیام کے وقت آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کے گروہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے آپ کے زبان مبارک سے قرآن سنا اور ایمان لیا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے اس کی وہ کی۔ تو وہ گزرتے ہوئے جو ہم نے سنا ہوگا، ہاں جی بالکل، لیکن کوئی اسپیشل تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ نہیں وسلم؟ نہیں نہیں، انہوں نے صرف سنا اور پھر اپنے اس میں چلے گئے، اور وہ ایمان لا چکے تھے اور اپنے لوگوں کو ڈرانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، پتہ اللہ نے اس وحی کے ذریعے دیا۔ وہ اللہ کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ آپ جنات؟ نہیں نہیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنات کی طرف ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے پتہ چلا۔ ہاں ان اس سے کو پہلے انہوں نے پتہ نہیں، وہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت پر تھے۔ قالوا یا قومنا، تو کہنے لگے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، ہدایت دینے والی حق کی، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی دعوت کا جواب دو، وآمنوا به، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں اس دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی دعوت کا جواب نہیں دے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو پھر فلیس بمعجز فی الارض، تو پھر وہ زمین میں اس کو تھکا نہیں سکتا، ولیس له من دون اللہ اولیاء، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، اولئک فی ضلال مبین، تو یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں سری گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور وہ تھکا نہ ان کو بنا کر، اس کو تھکاوٹ نہیں آئی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ زندہ کرے موت مردوں کو؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اس دن جب پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، تو کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، تو کہا جائے گا اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کا بدلہ کہ تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر،
بس صبر کیجئے کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کیسے کہ بالکل ایسے جیسے یہ دیکھیں گے جو ان کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لم یلبثوا، اور نہ بسے یہ الا ساعۃ من النہار، کہ دن کی ایک گھڑی بھی یہ دنیا میں نہ بسے ہوں گے۔ بلاغ، پہنچا دیا گیا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یہ ساری حوامیم، یہ ساری مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو کچھ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہ حق تھا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو جھاڑ دیا گیا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیا گیا۔ ذالک بان الذین کفروا، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، واتبعوا الباطل، اور جو اتباع کرتے ہیں باطل کا، وان الذین آمنوا واتبعوا الحق من ربہم، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں حق کا اپنے رب کی طرف سے، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ ان کی مثالیں انسانوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو، فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوط باندھ لو، یعنی قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی کہ ان قیدیوں کو احسان دے کر چھوڑو یا فدیہ لے کر، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی کے دور ٹوٹ جائے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو نظیر بنا کر بعد میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا فدیہ لے کر۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ ان سے بدلہ لیتے، ولیکن لیکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے اعمال کو سنوار دے گا، ویدخلہم الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، جو ان کو معلوم کرا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر یا انکار کرتے ہیں، فتعسا لہم، تو وہ گرے ہوئے ہیں منہ کے بل، واضل اعمالہم، اور کھو دیے ہیں انہوں نے اپنے اعمال، ضائع کر دیے اپنے اعمال۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہیں ناگوار گزرا وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہیں، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو دھسا دیا، یعنی زمین کو ان پر دھسا دی۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کفار کے لیے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، حمایتی ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کفار کا کوئی ایسا دوست اور مددگار نہیں ہے۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کفار اور اہل ایمان کے مقابلہ کیا جائے، ایک طرف ایمان والے ہوں ایک طرف کفار ہوں، تو اکثر اوقات کفار کا پڑنا بھاری ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن جب دونوں طرف کے حمایتیوں کا ساتھ وزن ڈال دیا جائے تو اہل ایمان کے پڑھنے میں اللہ کا وزن آ جائے گا، کفار کے پاس کوئی ہے نہیں، تو پھر کیا مقابلہ؟ کفار نے جب بھی مار کھائی ہے رب ربانی سے کھائی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ ان اللہ یدخل ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کے نیچے جن کے نیچے پانی بہتا ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یتمتعون، وہ برت رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا گھر ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ قوت والی تھی، من قریتک، تیری بستی سے، والتي اخرجت، کی جس سے آپ کو نکالا گیا، اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، فلا ناصر لهم، تو پھر کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا، افمن كان على بينة من ربه، تو بھلا جو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہو، كمن زين له سوء عمله، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دی گئے، واتبعوا اهواءهم، اور وہ انہوں نے اتباع کی اپنی خواہشوں کی، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال ہے اس جنت کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جس میں بو نہیں، یعنی اس میں بوند بساند نہیں ہے، وانہار من نبل، اور اس میں ایسی نہریں ہیں لبن یعنی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ خراب نہیں ہوتا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں شراب کی نہریں ہیں جو مزہ دیتی ہیں پینے والوں کو، وانہار من عسل مصفی، اور اس میں نہریں ہیں شہد کی جو پاک صاف ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ہے وہاں ہر قسم کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش، من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہے آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، فَحَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں، آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ اس شخص نے کیا بات کہی ابھی آپ کے دربار میں بیٹھ کر، آپ کی محفل میں بیٹھ کر کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہوتا، باہر جا کر پوچھتے ہیں اس شخص نے کیا بات کی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنے خواہشات کے پیچھے پھر رہے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی دیتے ہیں، فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ، کیا یہ دیکھتے نہیں اس ساعت کو کہ وہ آئے گی اچانک، فقد جاء اشراطها، جبکہ اس کی ساری شرطیں پوری ہو چکی ہیں، فأنى لهم، پس کہاں نصیب ہوگا، اذا جاءتهم ذکراہم، جب وہ آن پہنچے گی تو پھر ان کا سمجھنا اس سے کیا فائدہ، فعلم انه لا الہ الا اللہ، جان لیجئے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واستغفر لذنبک، اور بخشش چاہیے اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے کہ بازگشت تمہاری اور تمہارے گھر کو، لا الہ الا اللہ کا یہ جملہ، یعنی اکثر جب قرآن میں آتا ہے لا الہ الا ہو آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ یہاں پر پہلی دفعہ ہے،
اور اس کی دوسری صورت میں محمد الرسول اللہ ہے، تو اس طرح دو جگہ کو ملا کر کلمہ طیبہ مکمل ہو جاتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری، اور یہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے جو خوب پختہ ہوتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کے دل میں جن کے مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي، کہ وہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے بے ہوش ہو، عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، فَأَوْلَى لَهُمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے، طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا اور بھلی بات کہنی، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پس اگر انہوں نے سچا جانا اللہ کو تو یہ ان کے لیے بھلا ہے۔ فَعَلَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن تم سے توقع یہ ہے کہ جب تمہیں حکومت ملے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں خرابی کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور قطع کرو اپنی قرابتیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، فَأَصَمَّهُمْ، پھر ان کو کر دیا بہرا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ حضرت امام احمد مشہور جو محدث ہیں، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس شخص پہ میں لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے لعنت کی۔ تو پھر یہ آیت پڑھی۔ یہ یزید کے بارے سے ویسے تو عمومی ہے لیکن اس پہ فٹ بیٹھتی ہے نا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، ان قریب تم سے توقع ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے گا، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرو گے، اولئک الذین لعنهم اللہ، تو وہ لوگ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم، پھر ان کو کر دیا بہرا، واعمی ابصارهم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یعنی اقتدار میں تم قتل و غارت گری شروع کر دو گے، فساد شروع کر دو گے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کہ یہ قرآن پر دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے چڑھ گئے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو الٹے پھر گئے اپنے پیٹھ پر، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ہے ان پر ہدایت، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے، قَالُوا لِلَّذِينَ، کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے، كَرِهُوا، جو بیزار ہیں، مَا نَزَّلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے اتاری ہے کتاب، سَنُطِيعُكُمْ، ہم اس میں تمہاری اطاعت کریں گے، فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، بعض کاموں میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ ان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ان منافقین پر کیا حال ہوگا جب ان کو فرشتے فوت کر رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، مار مار کے ان کی روح نکال رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اتباع کیا، ما اسخط اللہ، اس چیز کا جو اللہ سے کو غصہ کرنے والی ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہیں ناپسند رہی اللہ کی رضا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہے، یعنی منافقین، أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کہ اللہ ان کے کینے کو باہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ہم ان کو دکھا دیں تمہیں، وَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی بات کرنے کے انداز سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ
تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں، صبر کرنے والے کون سے ہیں، اور ہم تحقیق کریں گے تمہاری باتوں کی۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالف ہو گئے اللہ کے رسول کے، من بعد ما تبين لهم الهدى، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وسيحبط اعمالهم، اور وہ ضائع کر دیں گے ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ضائع نہ کرو اپنے اعمال، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ فلا تہنوا، تو کمزوری نہ دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور نہیں صلح 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 پکارتے رہو، میدان جنگ میں دشمن کو صلح کی پیشکش نہ کرو، یہ تمہاری کمزوری لی جائے گی۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں نقصان نہیں دے گا تمہارے اعمال میں۔ اب دیکھیں بیلنس بات کی گئی، یہاں فرمایا گیا کہ تم خود سے پیشکش نہ کرو صلح کی دشمن کو، لیکن پہلے سورہ انفال میں آیا ہے کہ میدان جنگ میں اگر دشمن پیشکش کرے صلح کی تو مان لو، صلح کی پیشکش دشمن سے آئے تو مان لو، لیکن تمہاری طرف سے صلح کی پیشکش نہیں جانی چاہیے، یہ تمہاری کمزوری ہو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، تو اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں دے گا تمہارے اجر، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ تم سے مانگے، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تو پھر تمہیں تنگ کرے گی تمہارے بخل، اور ظاہر ہو جائیں گے تمہارے دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں۔ یعنی انسان کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اس سے اس کا مال مانگو اللہ کے راستے میں، تو اس کے اندر اگر بخل ہے وہ بھی باہر نکل آئیں گے، اور دل کے اندر کوئی اور کدورت کینہ ہے تو وہ بھی نکل آئے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء، تو یہ تم ہی لوگ ہو، تدعون، جو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، تو ان میں سے ایسا ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، تو جو بخل کرتا ہے تو اپنے نفس پر ہی اس کا وبال ہے، واللہ الغنی، اور اللہ تو بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح۔ آگے ہے سورہ فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے؟ ہاں، صلح حدیبیہ تو فتح مکہ سے پہلے گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، یہ 6 ہجری میں، اور آپ اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو عمرے کی نیت سے لے کر گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ آپ کو عمرے کے لیے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ لمبا واقعہ، اس کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع پر پھر بالآخر مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس میں یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی،
اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ تو اس صورت پر اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے پہلے گناہ، وَمَا تَأَخَّرَ اور جو بعد کے ہیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، علیہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ آپ کی مدد کرے بہت زبردست۔ هو الذي انزل سکینته فی قلوب المؤمنین، وہ ذات جس نے اطمینان اتار دیا مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم تاکہ بڑھ جائیں ان کے ایمانوں کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ داخل کر دے مومن مردوں اور عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ اور اتار دیں ان کو یعنی جھاڑ دیں ان کے سیئاتہم گناہ، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور وہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء جو اللہ پر برا گمان باندھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء ان پر پڑے برے چکر میں وہ گھس جائیں۔ وغضب اللہ علیہم اور اللہ تعالیٰ غصے ہوا ان پر، ولعنہم اور لعنت کی ان پر، وأعد لہم جہنم اور ان کے لیے تیار کی ہے جہنم، وساءت مصیرا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے سب لشکر آسمانوں اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہی کے لیے ہے زبردست اور حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تم اس کی مدد کرو، اس کی عظمت سامنے رکھو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور تم پاکی بیان کرو اس اللہ کی صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، انما یبایعون اللہ وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ اور جو اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اپنے لیے نقصان کرے گا، ومن اوفی اور جو اس کو پورا کرے گا، بما عاہد علیہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ سیؤتیہ علیہ اللہ سیؤتیہ اجرا عظیما تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر دے گا۔ سیقول لک تو یہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ افواہ پھیل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا مشرکین کے پاس، انہوں نے انہیں روک لیا، اور یہاں مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت کی۔ تھوڑا سا مشکل معاہدہ تو بعد کی بات ہے، معاہدہ تو وہی آپ کرے گا نا 2 سال بعد مکہ فتح ہوا، ہاں وہ تو بعد کی بات۔ 10 سال تو ہاں تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سیقول لک المخلفون جو پیچھے رہ جانے والے ہم سے کہیں گے، من الاعراب ان بدوؤں میں، شغالتنا اموالنا واہلنا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مصروف رکھا، فاستغفر لنا تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی،
ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا، اور اگر وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے گا تو فائدہ دے دے گا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے تمام کاموں پر خبردار ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم دراصل یہ سوچ رہے تھے ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ اللہ اور اس کا رسول، بلکہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے کبھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ چیز ان کے دلوں میں مزین ہو کے رکھ دی گئی تھی۔ وظننتم، اور تم نے گمان کیا تھا، ظن السوء برا، وکنتم قوما بورا، اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو 1400 صحابہ کرام وہ تو آپ کے ساتھ ہو لیے، لیکن بہت سارے قبائل ایسے تھے، انہوں نے کہا مرنے جا رہے ہیں، وہ تو ان کے دشمن ہیں، وہ انہیں کہاں عمرہ کرنے دیں گے، یہ تو لازماً لڑائی ہوگی، اور یہ گئے تو بس ان پھر واپس نہیں آنا۔ تو انہوں نے مختلف بہانوں سے کہا ہماری، کسی نے کہا بیٹی بھی مار ہے، کسی نے کہا بیوی بھی مار ہے، کسی نے کہا فصل کا یہ مسئلہ ہے، اور ان بہانوں سے رک گئے ان کی طرف اشارہ۔ ہاں، اصل میں ان کے دل میں یہ تھا کہ واپس آنے والے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے بیان تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے، کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت۔ اچھا، اگلے سال پھر جب مسلمانوں نے ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب میرے ساتھ وہی جائے گا جو پچھلے سال موجود تھا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ بخشش دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ سیقول المخلفون، کہیں گے پیچھے رہنے والے، اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، جب آپ چلیں گے غنیمتیں لینے کہ تم ہمیں چھوڑ رہے ہو، وذرونا نتبعکم، ہمیں جانے دو اپنے ساتھ، ہم تمہاری اتباع کریں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور یہ چاہیں گے کہ بدل دیں اللہ کا کلام۔ قل لن تتبعونا کذالکم، کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ ابھی اگلے اس کی بات ہے، کذالکم قال الذی قال اللہ من قبل، یہ اسی لیے ہے کہ تم نے اللہ سے کہا اس سے پہلے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، تو کہیں گے اب تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، لیکن یہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا، یعنی اب اگر انہیں نہیں جانے دو گے نا تو کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو، لیکن پھر بھی انہیں نہیں آنے دو۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں اعراب، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب ایک سخت قوم سے پالا پڑے گا، اس کے لیے تم نے بلایا جائے گا۔ یقاتلونہم، کہ تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہوں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، تو اگر تم حکم مانو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تمہیں بدلہ اچھا دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پیچھے پلٹ جاؤ گے جیسے کہ تم پہلے پلٹ گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی ایک موقع تمہیں اور دیں گے، ایک شدید قوم آئے گی، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اب یہ غزوہ خیبر بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 ہجری میں ہوا، یا اور بھی، وہ شدید لڑائی تھی، تو تمہیں اس میں بلائیں گے، اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر تمہارا وہ خراب۔ لیس علی الاعمى حرج، تو اندھے پہ کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور کسی مریض پر حرج نہیں کہ وہ رہ جائے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کے اور رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، اور جو منہ پھیرے گا تو اسے شدید یعنی دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے
بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. فانزل سکینتہ علیہم، پھر اس نے نازل کیا ان پر سکون. واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام دے گا ایک قریب آنے والی فتح کی. ومغانم کثیرا، اور بہت ساری غنیمتیں. یأخذونہا، جسے وہ لیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تمہیں بہت ساری غنیمتوں کی کا وعدہ کرتا ہے. تأخذونہا، جسے تم لوگے. فعجل لکم ہذہ، تو جلدی پہنچا دی تو کوئی غنیمت. وکف ایدی الناس، اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک لیے. عنکم، تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم نشانی بن جاؤ مومنین کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور فتح جو ابھی تمہارے بس میں نہیں ہے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ اس کو تمہارے قابو میں لائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑتے تم ان لوگوں سے جو کافر ہیں. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پھیرتے منہ، یعنی بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور وہ ذات جس نے روکے رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. بِبَطْنِ مکہ، اس مکہ شہر میں. من بعد ان اظفر علیہم، اس کے بعد کہ وہ تمہارے قابو میں تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، یہ اس لیے ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے. والہدیہ، اور قربانی کے اونٹوں سے. معکوفاً، جو کہ ان کے لیے خاص تھے. ان یبلغ محلہ، کہ وہ بھی اپنی جگہ تک پہنچ جائیں، یعنی قربان گاہ تک. ولولا رجال مؤمنون ونساء، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور عورتیں مومنات. لم تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے. ان تطؤہم، تو تم ان کو پیس ڈالتے. فتصیبکم منہم معرہ، اور ان کی خرابی بڑھ جاتی. بغیر علم، بغیر علم کے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں سے حصہ دیتا ہے. یہاں وہ حکمت بتائی جا رہی ہے. مسلمان 1400 تھے اور بالکل تیار تھے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی روک دی اور ان کے درمیان معاہدہ کرا دیا. اب اس میں بہت سارے مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم اگر تھوڑا سا حملہ کر دیں تو مکہ کو فتح کر لیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، اس وقت لڑائی ٹھیک نہیں. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ مکہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا، وہ کچھ لے جائیں گے. تو مکہ کو بغیر لڑے فتح کرنا، اور پھر ہوا وہی 2 سال بعد مکہ بغیر لڑے فتح ہوا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کچل جائے. تو یہ ہے وہ حکمت جس کی بات کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے تمہاری لڑائی روکی ہے، ورنہ لڑائی ہو جاتی تو مکہ فتح کر لیتے. بظاہر صلح حدیبیہ کے بارے میں کافی اس وقت جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے فتح ہے اور لڑائی